اصلاح معاشرہ جی یہ ایک ایسا جامع معنی عنوان ہے کہ اس کے اندر ہماری نجی زندگی، گھریلو زندگی، آس پاس کی زندگی، گاؤں کی زندگی، پوری ملک کی زندگی آ جاتی ہے۔ بہت اعلیٰ۔ سب سے پہلی اور ضروری بات ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور یہ ذہن میں بٹھانا ہوگا جی کہ ہم اس اصلاح کا پہلا نقطہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یعنی فرد واحد جو اکائی ہے۔ جی ہمیں ابتدا کرنی ہے اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے۔ بہت اعلیٰ بات۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے جی کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی ابتدا کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، دوسرے کی اصلاح سے۔ ہاں، خود پریکٹیکلی اس کے لیے نمونہ بننا نہیں چاہتے۔ نہیں چاہتے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پر ہم اس کو اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا لگتا ہے، یہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، یا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ جبکہ ہمارے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی عملی نبی ہیں، بے شک۔ اور قرآن یمشی علی الارض، زمین پر چلتے پھرتے قرآن ہے، قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات محترمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے، جی کہا کہ ہمیں بتائیں کہ قرآن کیا ہے۔ جی انہوں نے کہا، تعجب سے کہا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے؟ آپ کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو عملی قرآن ہے، جو قرآن کو اپنے عمل میں ڈھال کر اس کو عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں۔ ہاں ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام جو کسی کو بتایا ہو پہلے اسے کر کے کر کے دکھایا عملی طور پر، اور فرمایا ثابت کیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں تم ایسے ہی پڑھو۔ یا خدا۔ خذوا عنی مناسککم، میں جس طرح حج کرتا ہوں تم ایسے کرو۔ کوئی بھی عمل آپ نے پریکٹیکلی کل کے بتایا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ تم کرو میں دیکھوں گا اور تمہیں سکھاؤں گا۔ ہاں 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 ہاں، یعنی خود کر کے پہلے دکھا دیا، جی، چاہے وہ ایفائی عہد ہو، چاہے وہ ہر کام، دیانتداری ہو۔ جی ہاں، ہر کام۔ اب مقصد سے پہلے ہی انہوں نے وہ ساری جی ترتیب شروع کر دی تھی۔ جی اب ہم اگر آج ہر آدمی روتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، معاشرے میں برائیاں آ گئی ہیں، ہاں ہاں، تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ برائی مجھ سے اور میرے گھر سے تو شروع نہیں ہوئی ہے، بے شک۔ یا اس کے اندر تو نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے لیے ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتایا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہاں ہاں، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ بہت اچھی بات، بہت اور اچھی۔ حدیث میں ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بس سبحان اللہ۔ اور اس کے آگے وضاحت یہ ہے کہ بیوی ماں اپنے گھر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، باپ گھر کے بچوں کا ذمہ دار ہے۔ ہاں ہاں، حدیث کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ اچھا، تو جس طرح چرواہا صبح اپنے بکریوں کو لے کے جاتا ہے، چرا پھرا کے اس کو پیٹ بھر کے رات کو لا کے ہر مالک کے حوالے کرتا ہے، اور ہر ایک اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میری بکری نے پیٹ بھرا، اس کو کہاں لے گئے، کیسے چرایا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گم ہو گئی تو پھر اور سوال۔ تو اسی طرح ہر انسان اپنے ماتحتوں کا راعی ہے، ذمہ دار ہے۔ ہاں، باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، ماں بچوں کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، بہت اچھی بات۔ کسی اسکول کا پرنسپل اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، ملک کا بڑا اپنے جتنے عوام ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں شک کہ آپ کے ماتحت، آپ کی نگرانی میں کام کرنے والا فلاں اور فلاں غلط جا رہا تھا، حرام کھا رہا تھا، غلط کام کر رہا تھا، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ یہ ذمہ داری ہے۔ بہت اچھی بات۔ اسی لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں کہ میرا بچہ، آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور ان سارے چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، بے شک، ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، بہت اعلیٰ بات۔
تب تو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے یہ اصلاحی بنے گا.